اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرے گا؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرو گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ گے، ان کا اتباع کرو گے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، تو تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اس کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ اپنے شب و روز اپنے معاملات پر نظر کیجیے اور دیکھیے کہ کتنے فیصد آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جتنے فیصد آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، اتنے فیصد اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پیارے نبی کی اتباع کرنی ہے، اس کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ قل اطیعوا اللہ و رسول، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ ذریۃ بعضھا، یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ایک کی بات سننے والا، ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا واقعہ یاد کر، جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها، چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریقہ حسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک زکریا، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ کیا دعا کی؟ یا رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ اس موقع پر جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے بے موسم پھل دیکھے نا، تو حضرت زکریا نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ خدا ان کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ فنادتہ الملائکۃ، چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی، اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز ہے۔ قال ربی انا، زکریا نے کہا یا رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دعا چونکہ زکریا علیہ السلام نے خود مانگی تھی، اس لیے سوال خدا نخواستہ کسی بھی یقینی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کا اظہار تھا، جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے۔ قال رب اجعل لی، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ حضرت زکریا اسلام کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نشانی معلوم ہو جائے
جس سے یہ بھی پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا، تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت خود بخود سے طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر و تسبیح کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اشاروں سے ہوگی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اب یہ قلم ڈالنے کا کیا معاملہ ہے جی، اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اوپر آیت میں ہم نے سنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں جو قرہ تھا وہ قلموں کے ذریعے ڈالا جاتا تھا، اس لیے یہاں قلم ڈالنے کا ذکر کیا گیا۔ اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے قریب مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں جو یہ کلمۃ اللہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ اس آیت میں جو کلمہ کا ذکر ہوا ہے نا کہ کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی وعدہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اس وقت بات کرنے کی قدرت عطا فرمائی تھی جب وہ دودھ پیتے بچے تھے، اس کا ذکر آگے سورہ مریم میں ہوگا۔ قالت ربی انا یکون، مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ یہ جو سب ذکر آیا نا، اس میں یہ سب معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ ان کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے ان کو کر کے دکھایا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکے ہیں تو رات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اب بنی اسرائیل کے لیے جو موسوی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں نا، مثلا اون کا گوشت اور چربی، بعض پرندے، مچھلیوں کی بعض اقسام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ناجائز قرار دے دیا تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا پروردگار ہے، میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی طرف عبادت کرو۔ فلما احس، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ ہوا کرتے تھے نا، جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا،
اور جن لوگوں نے تمہاری تباہ کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے والے تھے ان میں سے ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ آیت کا جو ترجمہ یہاں کیا گیا ہے وہ عربی زبان توفی، عربی لفظ جو ہے اس میں توفی کے لفظ معنی پر مبنی ہے، اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں یہی معنی مراد لی ہیں۔ اس لفظ کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، اس کے لیے معاوضہ و معرفی القرآن جو اس میں دیا گیا ہے وہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے صحیح طور پر مانتے ہوں جیسے مسلمان، یا غلو کے ساتھ مانتے ہوں جیسے عیسائی، ان کے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، البتہ صدیوں کی تاریخ میں اگر کچھ مختصر عرصے کے لیے طور پر کہیں ان کے مخالفین کا غلبہ ہو گیا ہو تو وہ اس کے منافی نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، اے پیغمبر یہ وہ آیتیں ہیں حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، حق وہی ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ومن حاجک فیہ، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ جو عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہر دھرمی پر تل جائے تو آخر راستہ یہ ہے کہ اسے مباہلہ کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹا یا باطل پر ہو، جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہو باطل پر وہ ہلاک ہو جائے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں آیا تھا۔ ان ھذا لہو قصص الحق، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، مسلمان یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھیں، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ انتم ہؤلاء، دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ماں کان ابراہیم یہودیوں، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ ودت طائفۃ، مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما، اے اہل کتاب اللہ کے آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ پاک کتنے پیارے طریقے سے ان کو کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو، جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم ایسا کیوں کر رہے ہو،
اور ایسے یہ مت کرو، تمہیں تو سب امتحان جو پتہ تھا ہے، کہ تمہیں تو چلو بھر بتایا پانی ہے، خالی لے سمجھایا ہے، پھر سکتے ہیں تم اور اس سے ایسا پانی کیوں نہیں کر رہے اتنی ہو؟ بظاہر یہ اللہ دیکھنے کے تعالیٰ لیے بار لیا گیا بار ان تھا سے یہی کہ تقاضا کریں، بار لشکر بار کے ان سے کتنے یہی لوگ ہیں بات جو کر رہے اپنے ہیں کہ امیر تم کے ایسا ساتھ کیوں پیسہ کر رہے ہو؟ جوڑ کر رکھتے ہیں اللہ کہ تعالیٰ اس پر رحم اپنی فرمائے ہم خواہشات سب کو بھی پر۔ قربان کر دیں، کیونکہ وقالت اس طرح کی وقالت جنگ میں طائفۃ ایسی اہل مضبوط کتاب کے اطاعت کے ایک گروہ بغیر نے ایک دوسرے سے کامیاب کہا ہوتا ہے کہ جو ولما کلام برزوا مسلمانوں پر لجالوت، نازل کیا گیا اور ہے جب اس یہ پر لوگ جن کے جالوت اور اس شروع کے میں تو لشکروں کے ایمان لے سامنے آؤ اور آمنے ان کے سامنے ہوئے تو آخری انہوں نے حصے کہا میں اے سے ہمارے انکار کر پروردگار، دینا، سب وہ شاید اس طرح استقلال کی مسلمان بھی صفت ہم اپنے پر دین سے انڈیل پھر دے، جائیں۔ ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں بعض فتح و یہودیوں نصرت نے عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو اسلام سے فَهَزَمُوهُم ہٹانے کے لیے نا بِإِذْنِ یہ اسکیم اللَّهِ، بنائی کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح چنانچہ کو انہوں نے اللہ اسلام کے کا حکم سے اعلان ان کر دیں اور جالوت کے شام کو ساتھیوں کہہ کو دیں کہ شکست ہم دی تو اور اسلام داؤد سے نے پھر جائیں جالوت گے۔ کو قتل کیا اور کیا اللہ میں نے افسروں کو اس قریب کو سے جا کر سلطنت اور دیکھ لیا ہے، حکمرانی نعوذ کی، باللہ۔ آپ اور وہ جو پیغمبر علم نہیں ہیں چاہا جن اس کی کو خبر عطا تورات میں فرمایا۔ دی گئی تھی، اللہ ان اگر کا خیال تھا لوگوں کہ اس کا طرح کچھ ایک دوسرے مسلمان کے ہی سوچ کر قریبی اسلام پانا سے ہو تو بالکل زمین زستہ میں ہو جائیں فساد گے پھیل جائے، لیکن کہ یہ اللہ لوگ تو تمام تورات کے جاننے اور عالم بڑا ہیں، جب اسلام میں حکمت داخل ہونے والا کے ہے۔ بعد بھی اس نتیجے پر تلک پہنچے ہیں تو ان آیات کی بات اللہ ہے، ضرور یہ بات اللہ میں کی ضرور وزن آیات ہیں جو ہم ہوگا۔ آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، وَلَا اور آپ بے تُؤْمِنُوا شک ان إِلَّا پیغمبروں میں سے لِمَن ہیں جو رسول تَبَعَ، بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا یہ کسی جو کی نہ ماننا واقعہ جو سارا تمہارے دین طالوت کے کا متبع ہیں، پیش کیا آپ ان گیا سے تھا، کہہ دیجئے اس کے کہ بعد ہدایت اللہ تو پاک وہی نے ہدایت ہے جو جو اللہ کی بیان دی فرمایا ہوئی کہ ہو۔ اللہ آپ کے سامنے یہ ٹھیک ٹھیک ساری پڑھ کر باتیں تم سناتے ہیں، اس اس ضد میں لیے تھا کر رہے ہو کہ کہ کسی کو اس جیسی یہودیوں نے چیز اپنی کتابوں میں بہت بغیر ساری نبوت اور اپنی آسمانی طرف کتاب سے کیوں مل ہی گئی، جیسے من کبھی گھڑت تمہیں کہانیاں اور قصے مشہور دی کر گئی دیے ہوئے تھی تھے۔ تو کہ اللہ یہ پاک نے مسلمان تمہارے رب حضرت کے محمد آگے صلی تم اللہ پر علیہ وسلم کے غالب ذریعے یہ کیوں آ گئے؟ فرمایا آپ کہ کہہ دیجئے کہ میں فضیلت نے تمام تر اللہ اللہ کے کے ہاتھ میں ہے، حکم سے یہ وہ جس تمام کو چاہتا ٹھیک ہے دے ٹھیک جو دیتا ہے باتیں اور ہیں اللہ وہ بڑی آپ تک وسعت والا ہے، ہر پہنچائیں۔ چیز کا تلک علم رسول رکھتا ہے۔ فصلنا فضلنا، یہ پیغمبر جو ہم نے یختص مخلوق کی اصلاح کے برحمتہ، لیے بھیجے وہ ان کو اپنی ہم نے رحمت ایک میں جس دوسرے کو پر چاہتا ہے فضیلت عطا خاص طور کی ہے، پر ان میں سے منتخب بعض کر وہ ہیں لیتا ہے، اور جن سے اللہ اللہ نے فضل کلام فرمایا، عظیم ان میں کا سے بعض مالک کو ہے۔ اس نے بدر جا بلندی عطا وَمِنْ کی، أَهْلِ اور ہم نے عیسیٰ ابن الْكِتَابِ، مریم کو کھلی نشانیاں دی اہل اور ملک کتاب کفر میں سے ان کی کچھ لوگ مدد تو فرمائی، ایسے ہیں کہ اور اگر اگر تم اللہ ان چاہتا تو کے ان پاس کے دولت کا بعد ایک والے ڈھیر بھی لوگ امانت اپنے کے طور پاس پر روشن رکھوا دو دلائل تو آ وہ جانے کے تمہیں بعد واپس آپس میں کر دیں گے، اور لڑتے، انہی میں سے کچھ لیکن انہیں ایسے خود ہیں اختلاف کیا، کہ اگر چنانچہ ان ایک میں سے کچھ دینار وہ تھے کی جو ایمان امانت بھی لائے ان اور کے کچھ نے پاس جنہوں نے رکھواؤ کفر تو وہ اپنایا، اور تمہیں اگر واپس نہیں اللہ دیں چاہتا گے۔ تو واپس فرما لائیے کہ لیتے، تم ان کے سر لیکن پر اللہ کھڑے وہی رہو، کرتا ان ہے کا یہ جو وہ طرز عمل چاہتا اس ہے۔ لیے ہے یا ایھا کہ الذین انہوں نے یہ کہہ آمنوا، اے رکھا ہے ایمان کہ والو، جو رزق امیوں ہم نے تمہیں یعنی دیا غیر ہے اس میں یہودی سے وہ عربوں کے دین ساتھ آنے معاملہ سے کرنے پہلے میں پہلے ہماری اللہ کوئی کے پکڑ راستے میں نہیں خرچ کر ہوگی، لو، اور اس اس دن پر نہ نہ کوئی کوئی اللہ سودا پر ہوگا، نہ کوئی جان دوستی بوجھ آئے کر گی، اور جھوٹ نہ کوئی باندھتے سفارش ہو ہیں۔ سکے گی، اور ظالم وہ ہے جو کفر اختراع کیے ہوئے ہے۔ بلا من جس دن سے اوفا، بھلا مراد ہے پھر آخرت کا دن پکڑ اور کیوں قیامت کا نہیں دن، ہوگی؟ قاعدہ پس یہ وہ ہے وقت کہ جو آنے سے اپنے پہلے عہد کو پہلے اللہ پورا کے کرے وہاں گا اور اللہ کے گناہ سے راستے میں بچے گا تو خرچ اللہ کیجیے ایسے جو اللہ نے آپ پرہیزگاروں کو سے عطا کیا ہے، محبت جس کرتا کے ہے۔ ان نماز الذین زکوٰۃ فرض ہے، وہ یشترون، اس زکوٰۃ کے کو برخلاف اپنے جو لوگ پورے اللہ سے پورے کیے ہوئے طریقے سے عہد اور اپنی حساب کھائی کتاب ہوئی کے ساتھ قسموں کو ادا کریں، سودا اور اس کر کے کے تھوڑی علاوہ سی بھی قیمت حاصل کر صدقات، اور لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو جو ہوگا، اور کچھ آپ قیامت اللہ کے کی دن راہ نہ میں دے اللہ ان سکتے ہیں، سے اپنی خدمت، بات کرے اپنی گا، نہ جان، انہیں اپنا رعایت کی مال، نظر جو سے کچھ دیکھے دے گا، نہ سکتے ہیں ضرور انہیں پاک کیجیے کرے گا گا، کہ اور ان کا حصہ اللہ تو لا بس الہ الا عذاب هو ہوگا الحی انتہائی القیوم، دردناک۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا وَإِنَّ کوئی عبادت مِنْهُمْ نہیں، کوئی لَفَرِيقًا، معبود نہیں، جو یہ سدا انہی میں زندہ سے ہے، جو ایک پوری گروہ کے کائنات سے لوگ والے ایسے ہے، جس کو ہیں، نہ کبھی اور اونگ انہی میں سے ہے نہ ایک نیند گروہ کے آتی ہے، لوگ جو ایسے کچھ ہیں ہے جو وہ اپنی کتاب مرضی یعنی میں ہے، جو تورات کچھ ہے پڑھتے وہ وقت بھی اپنی زبانوں کو سب اسی مروڑتے کا ہے۔ ہیں کون ہے جو اس تاکہ کے تم حضور ان اس کی کی جارحیت مروڑ کے بغیر کر کسی بنائی ہوئی اس سفارش کر عبارت سکے، کو وہ کتاب سارے کا بندوں کے حصہ تمام سمجھو، آگے پیچھے کا یا حالانکہ تو وہ خوب کتاب جانتا ہے، کا اور وہ حصہ لوگ نہیں اس کی ہوتی، علم وہ کی کہتے کوئی ہیں کہ یہ بات عبارت اپنے اللہ کی دائرے طرف میں سے نہیں ہے، لا سکتے، حالانکہ وہ سوائے اللہ اس کی طرف بات سے کے نہیں ہوتی، جس سے اور وہ اس خود طرح وہ چاہے اس اللہ کی پر کرسی اور جانتے سارے آسمانوں اور بوجھتے زمین کو جھوٹ گھیرا ہوا ہے، باندھتے اور ہیں۔ ان دونوں کی نگہبانی سے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جب اور وہ آیات پڑھا بڑا کرتے تھے نا ایمان صاحب تو عقل ہے۔ الفاظ کو ایسے توڑ موڑ یہ کر آیت الکرسی کا زبان ترجمہ کو کیا مروڑ جامع مروڑ ماشرہ کر اتنا ادا جامع کرتے تھے کہ جو اتنی اصل پیاری لفظ ہے آیت ہے، وہ لا نہ اکراہ سمجھ آئے،
اس سے ملتا جلتا کوئی ایسا لفظ جس کے بالکل معنی کچھ اور وہ یہ لوگ سن لیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے اس کا جو پورا وہ ہے اس طرف کو موڑ دیں اور کہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جو اصل بات اللہ پاک نے بیان کی وہ پیچھے رہ جائے اور جو ان کے دل کی خواہش ہے وہ اظہار کر دیتے۔ تو آج کل کے دور میں بھی دیکھیں تجوید بہت ضروری، تجوید کو اچھی طرح سے سیکھیں، اچھی طرح سے پڑھیں، کیونکہ جب ہم بھی اب تجوید کی جو غلطیاں کرتے ہیں قرآن کریم میں زیر زبر پیش کی غلطی جو کرتے ہیں، جو لفظ کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، مطلب اور ہا کی غلطی کر دیں، یہ اس طرح کی کچھ غلطیاں ہیں جو تجوید کی غلطیاں ہیں جن کو کرنے سے لفظ کا معنی بالکل بدل جاتا ہے اور پھر وہ عبارت کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ مکان لبشر، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اس سے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو تو جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ ہوتے ہیں جتنے بھی یہ جو ہے نا جی عیسائیوں کی تردید ہو رہی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو اپنی عبادت کسی کا قسم کا حکم جن پر دیا پکڑ ہے۔ نہیں ہوتی تھی انہیں وہ یہی حال ان قتل کر بعض دیتا تھا۔ یہودیوں تو فرقوں کا تھا جو حضرت حضرت عزیر ابراہیم علیہ نے السلام کتنی خدا پیاری کا بات کی بیٹا کہ یہ مانتے تو کوئی تھے۔ بات نہیں ہے، تم اگر واقعی اپنے آپ کو ایسا دعویٰ کرتے ہو
تو اور نہ وہ سورج کو تمہیں یہ حکم اللہ دے تعالیٰ سکتا تو ہے کہ مشرق سے فرشتوں نکال کے تم سے اور مغرب سے پیغمبروں نکال کو کے خدا دکھاؤ کہ قرار بس دے وہ دو اسی جب تم پر مسلمان منتهی ہو رہ گیا، چکے مبہوت ہو، ہو گیا، تو کیا تو اس وہ کے ایسا بعد نہیں وہ کر تمہیں سکتا تھا کفر او اختیار کرنے کالذی کا مر، حکم دے گا؟ یا تم نے وآخر جیسے دعوانا شخص کے واقعے الحمدللہ پر غور رب کیا جس کا ایک بستی العالمین۔ پر سے گزر ہوا، جس پر صلی اللہ علیہ جب وہ چھتوں کے بل گر وسلم۔